الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، غلام صادق، امام الزمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے اندھیرے زمانے کے بعد بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اور شکر کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کے اقوال، ارشادات اور تحریرات کو پڑھ کر غور کریں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی صحبت سے فیض پاؤ۔ اس کے سب سے خوبصورت نظارے تو ہمیں اس وقت ملتے ہیں جب صحابہ رضوان اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے فیض پاتے ہوئے آپ کی مجالس اور صحبت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچائے، آپ کی مجالس کے تذکرے سنائے، آپ کی نصائح ہم تک پہنچائیں۔ پھر یہ دوسرا زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا ظہور ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بے شمار کتب، اسلام کی خوبصورت تعلیم اور قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تحریر فرمائی، اسلام کی بالادستی اور برتری دنیا پر ثابت کی۔ لیکن آپ کی بہت سی مجالس ایسی بھی ہیں جو صحابہ کے ساتھ لگتی تھی، بعض چھوٹی، بعض بڑی، اور بعض جلسوں کی تقاریر کی صورت میں بھی ایسی ہیں جو ان کتب میں نہیں ہیں، جن میں آپ کے صحابہ اس صحبت سے فیض پاتے تھے جو اس زمانے کے صادق اور غلام صادق کے وجود سے برکت یافتہ تھی۔ ان مجالس کو اس زمانے میں جماعت کے اخباروں نے محفوظ کیا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے امام الزمان کی مجالس سے فیض پایا اور صحبت صادقین کے قرآنی حکم پر عمل پیرا ہوئے۔ ہم اس مجلس میں بیٹھنے والوں اور مختلف قسم کے سوال کرنے والوں
اور پھر ان پر حکمت باتوں کو محفوظ کرنے والوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کے ذریعے سے آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان باتوں کو پڑھ اور سن سکتے ہیں، اور ان کو سن کر پڑھ کر چشم تصور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کی مجلس میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے ایسی ہی مجالس میں سے نماز، دعا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے موقع پر جو آپ نے کے ضمن میں جو آپ نے نصائح فرمائیں، ان میں سے چند ارشادات کو، چند نصائح کو لیا ہے۔ اپنی 1907 کے جلسے کی ایک تقریر میں، جو ایک لمبی تقریر ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں دعا کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ یاد رکھو کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا سے ہی کی ہے، اور پھر اس کو ختم بھی دعا ہی پر کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایسا کمزور ہے کہ خدا کے فضل کے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور جب تک خدا تعالیٰ سے مدد اور نصرت نہ ملے یہ نیکی میں ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب مردے ہیں مگر جس کو خدا زندہ کرے، اور سب گمراہ ہیں مگر جس کو خدا ہدایت دے، اور سب اندھے ہیں مگر جس کو خدا بینا کرے۔ غرض یہ سچی بات ہے کہ جب تک خدا کا فیض حاصل نہیں ہوتا تب تک دنیا کی محبت کا طوق گلے کا ہار رہتا ہے۔ یہ جو پھندا دنیا کی محبت کا پڑا ہوا ہے یہ گلے میں پڑا رہتا ہے۔ وہی اس سے خلاصی پاتے ہیں جن پر خدا اپنا فضل کرتا ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا فیض بھی دعا سے شروع ہوتا ہے۔ فضل حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی دعا مانگو۔ پھر نماز میں وساوس کو دور کرنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ دعا کیا ہے کہ منہ سے تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہے اور دل میں خیال رہا کہ فلاں سودا اس طرح کرنا ہے، فلاں چیز رہ گئی ہے، یہ کام یوں چاہیے تھا، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یوں کریں گے۔ یہ تو صرف عمر کا ضائع کرنا ہے۔ جب تک انسان کتاب اللہ کو مقدم نہیں کرتا اور اسی کے مطابق عمل درآمد نہیں کرتا تب تک اس کی نمازیں محض وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی آپ نے بتایا کہ دعا کرو۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، کسی مسجد میں گئے، وہاں کا جو امام الصلاۃ تھا وہ نماز پڑھاتے ہوئے اپنے کاروبار کے متعلق سوچ رہا تھا کہ میں یہ مال حضرت مسلم نے بیان کیا کہ امرتسر سے خریدوں گا، پھر دہلی لے کے جاؤں گا، وہاں سے اتنا منافع کماؤں گا، پھر اس کو کلکتے لے جاؤں گا، وہاں سے اتنا منافع ہوگا، پھر آگے چلوں گا۔ تو ایک بزرگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز توڑ دی اور علیحدہ ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ کشفی طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے امام کے دل کی حالت بتا دی۔ بعد میں مقتدیوں نے شکایت کی، مولوی صاحب یہ نماز آپ کے پیچھے نہیں پڑھی، اس نے توڑ دی تھی۔ بڑے غصے میں انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے، کیوں نماز توڑی تم نے، اتنا گناہ ہے تمہیں یہ وہ۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں کمزور بوڑھا آدمی ہوں، آپ نے سفر شروع کیا امرتسر سے اور کلکتے پہنچ گئے، ابھی آپ نے بخارا تک جانا تھا، میں اتنی دور آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھی حال ہوتا ہے نماز پڑھانے والوں کو بھی بعض دفعہ۔ پھر 1906 کی ایک تقریر میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے جس میں پورا درد اور سوزش ہو
اسی لیے اس کا نام صلات ہے، کیونکہ سوزش اور فرقت اور درد سے طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد ارادوں اور برے جذبات کو اندر سے دور کرے اور پاک محبت اس کی جگہ اپنے فیض عام کے ماتحت پیدا کر دے۔ فرمایا صلات کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نرے الفاظ اور دعا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک سوزش، رقت اور درد ساتھ ہو۔ خدا تعالیٰ کسی دعا کو نہیں سنتا جب تک دعا کرنے والا موت تک نہ پہنچ جاوے۔ دعا مانگنا ایک مشکل امر ہے اور لوگ اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت فلاں امر کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر نہ ہوا، اور اس طرح پر وہ خدا تعالیٰ سے بدظنی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جب تک دعا کے لوازم ساتھ نہ ہوں وہ دعا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دعا کے لوازم میں سے یہ ہے کہ دل پگھل جاوے اور روح پانی کی طرح حضرت احدیت کے آستانے پر گرے، اور ایک کرب اور اضطراب اس میں پیدا ہو، اور ساتھ ہی انسان بے صبر اور جلد باز نہ ہو بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ دعا میں لگا رہے۔ پھر توقع کی جاتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ فرمایا نماز بڑی اعلیٰ درجے کی دعا ہے، مگر افسوس لوگ اس کی قدر نہیں جانتے اور اس کی حقیقت صرف اتنی ہی سمجھتے ہیں کہ رسمی طور پر قیام، رکوع، سجود کر لیا اور چند فقرے طوطے کی طرح رٹ لیے، خواہ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہمیں اور ہر ایک طالب حق کو نماز ایسی نعمت کے ہوتے ہوئے، یعنی نماز جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے کسی اور بدعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف یا ابتلا کو دیکھتے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہمارا اپنا اور ان راست بازوں کا جو پہلے ہو گزرے ہیں ان سب کا تجربہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر خدا کی طرف لے جانے والی کوئی چیز نہیں۔ جب انسان قیام کرتا ہے تو وہ ایک ادب کا اختیار کرتا ہے، اور ایک غلام جب اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دست بستہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر رکوع بھی ادب ہے جو قیام سے بڑھ کر ہے، اور سجدہ ادب کا انتہائی مقام ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو فنا کی حالت میں ڈال دیتا ہے اس وقت سجدے میں گر پڑتا ہے۔ افسوس ان نادانوں اور دنیا پرستوں پر جو نماز کی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور رکوع و سجود پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو کمال درجے کی خوبی کی باتیں ہیں۔ جب تک کہ انسان اس عالم میں سے حصہ نہ لے جس سے نماز اپنی حد تک پہنچتی ہے، تب تک انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، مگر جس شخص کا یقین خدا پر نہیں وہ نماز پر کس طرح یقین کر سکتا؟ پھر آپ نے فرمایا بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح اور پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے، کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ حیت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت اس کے بالمقابل مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر اور کئی قسم کی آسائشوں کو چھوڑ کر پڑھنی پڑتی ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ پھر 1906 کی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ دعا کے معاملے میں مثال دی کہ دعا کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوب مثال بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک قاضی تھا جو کسی کا انصاف نہ کرتا تھا اور رات دن اپنی عیش میں مصروف رہتا تھا۔ ایک عورت جس کا مقدمہ تھا، وہ ہر وقت اس کے دروازے پر آتی اور اس سے انصاف چاہتی۔ وہ برابر ایسا کرتی رہتی یہاں تک کہ قاضی تنگ آ گیا اور اس نے بالآخر مقدمے کا فیصلہ کیا اور اس کا انصاف اسے دیا۔ دیکھو، فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا تمہارا خدا قاضی جیسا بھی نہیں کہ وہ تمہاری دعا سنے اور تمہیں تمہاری مراد عطا کرے۔ ثابت قدمی کے ساتھ دعا میں مصروف رہنا چاہیے، قبولیت کا وقت بھی ضرور آ ہی جائے گا، استقامت شرط ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا آپ نے مجلس میں کہ دیکھو، نماز کو رسم اور عادت کے رنگ میں پڑھنا مفید نہیں، بلکہ ایسے نمازیوں پر تو خود خدا تعالیٰ نے لعنت اور ویل بھیجا ہے، چہ جائے کہ ان کی نماز کو قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ ویل للمصلین خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ان نمازیوں کے حق میں ہے جو نماز کی حقیقت سے اور اس کے مطالب سے بے خبر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم تو خود عربی زبان رکھتے تھے اور اس کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، مگر ہمارے واسطے یہ ضروری ہے کہ اس کے معنی سمجھیں اور اپنی نماز میں اس طرح حلاوت پیدا کریں، مگر ان لوگوں نے تو ایسا سمجھ لیا ہے جیسے کہ دوسرا نبی آ گیا ہے اور اس نے گویا نماز کو منسوخ ہی کر دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ نماز کو سمجھیں، نماز کو اس طرح بنا لیا ہے اور صرف رسمی چیزیں رہ گئی ہیں، جیسا کہ حکم بھی نئے آ گئے ہیں اور کسی نئے نبی نے حکم دے دیے ہیں۔ فرمایا دیکھو، خدا تعالیٰ کا اس میں فائدہ نہیں بلکہ خود انسان ہی کا اس میں بھلا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی حضوری کا موقع دیا جاتا ہے اور عرض معروض کرنے کی عزت عطا کی جاتی ہے، جس سے بہت سی مشکلات سے نجات پا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ کیوں کر زندگی بسر کرتے ہیں جن کا دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے۔ یاد رکھو، ایسا انسان آج بھی ہلاک ہوا اور کل بھی۔ فرمایا میں ایک ضروری نصیحت کرتا ہوں، کاش لوگوں کے دل میں پڑ جاوے۔ دیکھو، عمر گزری جا رہی ہے، غفلت کو چھوڑ دو اور تضرع اختیار کرو۔ اکیلے ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدا ایمان کو سلامت رکھے اور تم پر وہ راضی اور خوش ہو جائے۔ 1907 کی مارچ میں ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو ہم ذکر ہوا دو احباب کی آپس کی ناراضگی کا کہ ان میں ناراضگی ہو گئی ہے۔ آپ نے مختلف نصائح اس مجلس میں فرمائیں اس بارے میں بھی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تک سینہ صاف نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی دنیاوی معاملے میں ایک شخص کے ساتھ بھی تیرے سینے میں بغض ہے تو تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہے یہ جو آپس میں لڑائیاں اور رنجشیں اور جھوٹی اناؤں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہیں، ان کو چھوڑ دو اور بغض اور کینے نکال دو دلوں کے، کیونکہ اگر یہ سینے میں بغض اور کینے ہیں تو فرمایا تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے اور دنیاوی معاملے کے سبب کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور دنیا اور اس کا اسباب کیا ہستی رکھتا ہے،
کہ اس کی خاطر تم کسی سے عداوت رکھو۔ اب صبح شہر کو تشریف لے جاتے تھے، احباب بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، بعض کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہوتی تھی۔ 1908 کی ایک صبح کی سیر کا ذکر ہے۔ فرمایا، لمبی گفتگو تھی، اس کا ایک حصہ میں نے لیا ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ان باتوں کو دل میں نہیں اتارتے، چاہے جتنی نصیحت کرو، مگر ان کو اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو، کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ پس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو، تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسا کہ فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون کسی کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کسی بے کس کی دعا، مضطر کی دعا کو سنتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ لاہور میں ایک مجلس میں، جس میں غیر احمدی احباب بھی شامل تھے، آپ نے ایک لمبی تقریر فرمائی جس میں دعا کے بارے میں فرمایا کہ اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کر لے۔ فرمایا مگر سچ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا۔ ہاں، اس میں کلام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کرے، لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے۔ انسان کمزور ہے، جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا، اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرماتا خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے، پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسی عالی درجہ اور عرفہ مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جاتے ہیں، اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے، کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کے جذب کرنے والی نالی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتا ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے وہ آخر اس فیض کو کھینچ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے۔ ہاں، نری دعا خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، بلکہ اول تمام مساعی اور مجاہدات کو کام میں لائے، پوری کوشش کرے اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے۔ اسباب سے کام لے، اسباب سے کام نہ لینا اور نری دعا سے کام لینا یہ آداب الدعا سے ناواقفی ہے اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے، اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاش محض سمجھنا یہ دہریت ہے۔ یعنی سمجھو، یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے۔ جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی۔ وہ ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزوری بھی ہے، اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر ہرگز نہیں ہے۔ ایک لمحے میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا
اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہی یہی دعا ہے۔ یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔ پھر ایک مجلس میں جو لاہور میں ہی تھی، آپ نے فرمایا کہ درستی اخلاق کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی پاک محبت حاصل کی جاوے۔ اپنے اخلاق درست کرو، اس کے بعد دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پاک محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہر ایک قسم کے گناہ اور بدی سے دور رہے اور ایسی حالت میسر ہو کہ جس قدر اندرونی آلودگیاں ہیں ان سب سے الگ ہو کر ایک مصفہ قطرہ کی طرح بن جاوے۔ جب تک یہ حالت میسر نہ ہوگی تب تک خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدابیر کو نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تدبیر کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور اسی لیے فالمدبرات امرا کہہ کر قرآن شریف میں قسم بھی کھائی ہے۔ جب وہ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے دعا بھی کرے گا اور تدبیر سے بھی اس طرح کام لے گا جو مجلس اور صحبت اور تعلقات اس کو حارج ہیں ان سب کو ترک کر دے گا اور رسم اور بناوٹ سے الگ ہو کر دعا میں مصروف ہوگا، تو ایک دن قبولیت کے آثار مشاہدہ کر لے گا۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ کچھ عرصہ دعا کر کے پھر رہ جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس قدر دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، حالانکہ دعا کا حق تو ان سے ادا ہی نہیں ہوا۔ تو قبول کیسے ہو؟ اگر ایک شخص کو بھوک لگی ہو یا سخت پیاس ہو اور وہ صرف ایک دانہ یا ایک قطرہ لے کر شکایت کرے کہ مجھے سحری حاصل نہیں ہوئی، تو کیا اس کی شکایت بجا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ پوری مقدار کھانے اور پینے کی نہ لے گا تب تک کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہی حال دعا کا ہے۔ اگر انسان لگ کر اسے کرے اور پورے آداب سے بجا لاوے، وقت بھی میسر آوے، تو امید ہے کہ ایک دن اپنی مراد کو پا لے وے۔ لیکن راستے میں ہی چھوڑ دینے سے سدھا انسان مر گئے، گمراہ ہو گئے، اور سدھا ابھی آئندہ مرنے کو تیار ہیں۔ اگر راستے میں چھوڑ دو گے تو گمراہ ہونے کو تیار ہیں۔ فرمایا اسی طرح وہ بدعمالیاں جن میں لوگ سر سے پاؤں تک غرق ہیں، ان کے ہوتے ہوئے چند دن کی دعا کیا اثر دکھا سکتی ہے؟ پھر عجب، خود بینی، تکبر اور ریا وغیرہ ایسے امراض لگے ہوئے ہوتے ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے، اگر صدق اور اخلاص کے قفس میں اسے قید رکھو گے تو وہ رہے گا، ورنہ پرواز کر جائے گا، اور یہ بجز خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو، صلاحیت ہی صلاحیت ہو، نہ عجب ہو، نہ کبر ہو، نہ نخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا حصہ ہو، نہ روح بخلق ہو، یعنی لوگوں کی طرف توجہ رہے کہ ان سے امیدیں رکھیں ہوں، حتیٰ کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو۔ صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے وہ عمل صادر ہو۔ جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا، اور اس کا نام شرک ہے، کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یا دوسری خالی محبوبات تک ہی ہے۔ ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا اسی دن قطع تعلق کر دے گا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے اس لیے تعلق باندھتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں،
ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جس دن ان کے اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا، یعنی اپنی ذاتی خواہشات کو کوئی نقصان پہنچا، نہ پوری ہوئیں، اسی دن ایمان میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ہوگا تو تب میں بات کروں گا۔ پھر 1904 کے اگست میں لاہور کی ایک مجلس ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو، بغیر اس کے یقین کامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ گناہ سے بچنے کے لیے دعا کرو، ساتھ تدبیر بھی کرو۔ اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو۔ یہ بڑا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ تمام محفلیں، مجلسیں، دنیاوی لغویات جن سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے رہو۔ اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ نماز جو کہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ نماز کے معنی ٹکرے مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ روح پگھل کر خوفناک حالت میں آستانہ الوہیت پر گر پڑے۔ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رکت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تضرع سے دعا مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے اور نفس امارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے۔ جیسے اژدہا میں ایک سم قاتل ہے، اسی طرح نفس امارہ بھی سم قاتل ہی ہوتا ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے قد بنایا ہے تو جتنے گناہ ہیں، یہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن خالص ہو کر، خود کوشش کرتے ہوئے۔ پھر 1904 میں ایک مجلس میں جہاں نئے بیعت کرنے والے شامل تھے، آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا کے لیے انسان کو اپنے خیال اور دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ آیا اس کا میلان دنیا کی طرف ہے یا دین کی طرف، یعنی کثرت سے وہ دعائیں دنیاوی آسائش کے لیے ہیں یا دین کی خدمت کے لیے۔ یہ بڑی نوٹ کرنے والی چیز ہے۔ یہ دیکھو تمہارا میلان کس طرف ہے، دنیا کے لیے طرف یا دین کی طرف، اور اس کا معیار کیا بنایا؟ فرمایا کہ یہ دیکھو جو تم دعائیں کرتے ہو ان میں زیادہ تر دعائیں تمہاری دنیاوی آسائشوں کے لیے ہیں، دنیاوی ضروریات کے لیے ہیں، یا دین کے لیے ہیں، یا دین کی خدمت کے لیے۔ پس اگر معلوم ہو کہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اسے دنیاوی افکار ہی لاحق ہیں اور دین مقصود نہیں، تو اسے اپنی حالت پر رونا چاہیے۔ اگر صرف دنیاوی فکریں ہی ہیں اور دین مقصد نہیں ہے اس کا، فرمایا کہ اسے اپنی حالت پر رونا چاہیے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کمر باندھ کر حصول دنیا کے لیے مجاہدے اور ریاستیں کرتے ہیں،
دعائیں بھی مانگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بعض مجنون ہو جاتے ہیں، لیکن سب کچھ دین کے لیے ہو تو خدا تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہ کرے۔ قول اور عمل کی مثال دانے کی ہے۔ اگر کسی کو ایک دانہ دیا جاوے اور وہ اسے لے جا کر چھوڑے اور استعمال نہ کرے تو آخر اسے پڑے پڑے گھن لگ جائے گا۔ ایسے ہی اگر قول ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ قول بھی نہ رہے گا۔ اس لیے اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے، یعنی اعمال کی طرف پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک دانے کو اگاؤ گے تو اس میں سے پودا پھوٹ پڑے گا، رکھ دو گے تو گھن لگ جائے گا۔ پھر جنوری 1960 کی ایک مجلس میں گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حقیقی دعا کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دعا دو قسم کی ہے، ایک تو معمولی طور سے، دوم وہ جب انسان اسے انتہا تک پہنچا دیتا ہے، بس یہی دعا حقیقی معنوں میں دعا کہلاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی مشکل پڑنے کے بغیر بھی دعا کرتا رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جب مشکلات آئیں تبھی دعا کرنی ہے، بلکہ عام حالات میں بھی دعا کرتا رہے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کے کیا ارادے ہیں اور کل کیا ہونے والا ہے۔ بس پہلے سے دعا کرو تب بچائے جاؤ۔ بعض وقت بلا اس طور پر آتی ہے کہ انسان دعا کی مہلت ہی نہیں پاتا، بس پہلے اگر دعا کر رکھی ہو تو اس آڑے وقت میں کام آتی ہے۔ یہ ہے دعا کی اہمیت۔ پھر اپنی ایک تقریر کے دوران آپ نے فرمایا کہ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا رہنما ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تعاون علی البر والتقویٰ کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ یعنی انسانی جسم کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ جو انسانی بناوٹ ہے جسم کی، ہر جسم کا عضو جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا اسی طرح تعاون علی البر والتقویٰ کے معنی سمجھنے مشکلات کو دیکھیں۔ ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ تلاشی اسباب بھی بدریہ دعا کرو، یعنی جو دنیاوی سامان ہے اس کی تلاش کرنی ہے تو بھی دعا کے ذریعے کرو۔ امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے، مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکر گدا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں، من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں۔ انبیاء جب من انصاری اللہ کہتے ہیں، کون ہے اللہ کے لیے میرے مددگار، تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں، یہ بھی دنیا کو سکھانے کے لیے، یہ جو دعا کا ایک شعبہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان، اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد دے سکتا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان
ہی نعم المولا والنعم الوکیل و نعم النصیر. دنیا اور دنیا کی جس کی شان ہے نعم المولا و نعم الوکیل و نعم النصیر، دنیا اور دنیا کی مددیں اور ان لوگوں کے سامنے دنیا اور دنیا کی مددیں ان لوگوں کے سامنے کل میت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی. لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں. وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے. واہ ہوا یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ ان کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر کریں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا آواز کرتے تھے، اسی لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا، اس کو تلاش کرتے تھے. پھر آپ فرماتے ہیں دعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس میں مومن بیٹھا ہوا ہے. وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے. جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح مومن کا پانی دعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس دعا کا ٹھیک محل نماز ہے، جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کامل درجے کا سرور جو اسے کسی بدماشی میں میسر آ سکتا ہے ہیچ ہے. بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے. دعا کے ذریعے ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب مومن کی دعا میں پورا اخلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کا متولی ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو الہی تولی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً تلخ ہو جاتی ہے. دیکھ لیجئے، جب انسان حد بلوغت کو پہنچتا ہے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگتا ہے تو نامرادیوں اور ناکامیابیوں اور قسم قسم کے مصائب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ان سے بچنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے. دولت کے ذریعے، تعلق کے حکام کے ذریعے، قسم قسم کے ہیلا و فریب کے ذریعے. جب مصائب دنیا میں آتے ہیں شروع ہو جائے تو بچنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ؟ اگر اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے. اگر اس کے بڑے افسران سے تعلقات ہیں تو ان تعلقات کو استعمال کرتا ہے، یا مختلف قسم کے ہیلے اور فریب دھوکے کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچاؤ کی راہ نکالتا ہے. لیکن مشکل ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو. بعض وقت اس کی تلخ کامیوں کا انجام خودکشی ہو جاتی ہے. اب اگر ان دنیا داروں کے غموم و ہموم اور تکالیف کا مقابلہ اہل اللہ یا انبیاء کے مصائب کے ساتھ کیا جاوے تو انبیاء علیہم السلام کے مصائب کے مقابل اول و ذکر جماعت کے مصائب بالکل ہیچ ہیں. لیکن یہ مصائب و شدائد اس پاک گروہ کو رنجیدہ یا محزون نہیں کر سکتے. انبیاء اور اولیاء کو جو مشکلات آتی ہیں رنجیدہ نہیں کرتی، افسردہ نہیں کرتی. ان کی خوشحالی اور سرور میں فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی تولی میں پھر رہے ہیں. دیکھو، اگر ایک شخص کا ایک حاکم سے تعلق ہو اور مثلاً اس حاکم نے اسے اطمینان بھی دیا ہو کہ وہ اپنے مصائب کے وقت اس سے استعانت کر سکتا ہے، تو ایسا شخص کسی ایسی تکلیف کے وقت جس کی گرہ کشائی اس حاکم کے ہاتھ میں ہے، عام لوگوں کے مقابل کم درجہ رنجیدہ اور غمناک ہوتا ہے. تو پھر وہ مومن جس کا اس قسم کا بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تعلق حاکم الحاکمین سے ہو، وہ کب مصائب و شدائد کے وقت گھبراوے گا؟ انبیاء علیہم السلام پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اگر ان کا عشر عشیر بھی ان کے غیر پر وارد ہو تو اس میں زندگی کی طاقت باقی نہ رہے. یہ لوگ جب دنیا میں بغرض اصلاح آتے ہیں تو ان کی کل دنیا دشمن ہو جاتی ہے. لاکھوں آدمی ان کے خون سے پیاسے ہو جاتے ہیں.
خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خطرناک دشمن بھی ان کے اطمینان میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک شخص کا ایک دشمن بھی ہو تو کسی لمحے بھی اس کے شر سے امن میں نہیں رہتا، چہ جائے کہ ملک کا ملک ان کا دشمن ہو، اور پھر یہ لوگ باامن زندگی بسر کریں۔ ان تمام تلخ کامیوں کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیں۔ یہ برداشت ہی معجزہ و کرامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ان کے لاکھوں معجزوں سے بڑھ کر ایک معجزہ ہے۔ کل قوم کا ایک طرف ہونا، دولت، سلطنت، دنیاوی وجاہت، حسینہ جمیلہ بیویاں وغیرہ سب کچھ کے لالچ قوم کا اس شروط پر دینا کہ وہ اعلیٰ کلمت اللہ لا الہ الا اللہ سے رک جائیں، لیکن ان سب کے مقابل جناب رسالت آپ کا فرمانا کہ میں اگر اپنے نفس سے کرتا تو یہ سب باتیں قبول کرتا، میں تو حکم خدا کے ماتحت یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف سب تکالیف کی برداشت کرنا، یہ ایک فوق طاقت معجزہ ہے۔ یہ سب طاقت اور برداشت اس دعا کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جو مومن کو خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ان لوگوں کی دردناک دعا بعض وقت قاتلوں کے صفاقانہ حملے کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جانا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ابو جہل نے ایک قسم کا اشتہار قوم میں دے رکھا تھا کہ جو جناب رسالت آپ کو قتل کرے گا وہ بہت کچھ انعام و اکرام کو مستحق ہوگا۔ حضرت عمر نے مشرف و اسلام ہونے سے پہلے ابو جہل سے معاہدہ کیا اور قتل حضرت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کو کسی عمدہ وقت کی تلاش تھی۔ دریافت پر اسے معلوم ہوا کہ حضرت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے وقت خانہ کعبہ میں بغرض نماز آتے ہیں۔ یہ وقت عمدہ سمجھ کر حضرت عمر سر شام خانہ کعبہ میں جا چھپے۔ آدھی رات کے وقت جنگل میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں تو اس وقت قتل کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کے ساتھ مناجات شروع کی اور سجدے میں اس طرح حمد الہی کا ذکر کیا کہ حضرت عمر کا دل پسیج گیا۔ اس کی ساری جرت جاتی رہی اور اس کا قاتلانہ ہاتھ سست ہو گیا۔ نماز ختم کر کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چلے تو ان کے پیچھے حضرت عمر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ پا کر دریافت کیا اور معلوم ہونے پر فرمایا کہ اے عمر، کیا تو میرا پیچھا نہ چھوڑے گا؟ حضرت عمر بد دعا کے ڈر سے بول اٹھے کہ حضرت، میں نے آپ کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا، میرے حق میں بد دعا نہ کیجیے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلی رات تھی جب مجھ میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں دوران گفتگو مجلس میں فرمایا کہ دشمن بد اندیش صرف عداوت کے سبب ہماری ہر بات اور ہر فعل پر اعتراض کرتا ہے کیونکہ اس کا دل خراب ہے، اور جب کسی کا دل خراب ہوتا ہے تو پھر چاروں طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ یہ نادان کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، مگر وہ خیال نہیں کرتے کہ مسیح موعود کے متعلق یعنی آپ کے متعلق فرمایا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے وہ کام نہیں کرتے، مگر وہ خیال نہیں کرتے کہ مسیح موعود کے متعلق کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ تلوار پکڑے گا، اور نہ یہ لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا، بلکہ یہی لکھا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی وہ اپنی دعا کے ذریعے سے تمام کام کرے گا۔ اگر میں جانتا کہ میرے باہر نکلنے سے
اور شہروں میں پھرنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ایک سیکنڈ بھی یہاں نہ بیٹھتا، مگر میں جانتا ہوں کہ پھرنے میں سوائے پاؤں گھسانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ سب مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف دعا کے ذریعے سے حاصل ہو سکیں گے۔ دعا میں بڑی قوتیں ہیں۔ فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک ملک پر چڑھائی کرنے کے واسطے نکلا۔ راستے میں ایک فقیر نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ تم آگے مت بڑھو ورنہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے پوچھا کہ تو ایک بے سر و سامان فقیر ہے، تو کس طرح میرے ساتھ لڑائی کرے گا؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں صبح کی دعاؤں کے ہتھیار سے تمہارے مقابلے میں جنگ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ غرض دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بدریہ الہامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے اور اس کے سوائے اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں۔ جو کچھ ہم پوشیدہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بعض مخالفین کو نبیوں کے ذریعے سے بھی سزا دی جاتی تھی، مگر خدا جانتا ہے کہ ہم ضعیف اور کمزور ہیں، اس واسطے اس نے ہمارا سب کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اسلام کے واسطے اب یہی ایک راہ ہے جس کو خشک ملا اور خشک فلسفی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہمارے واسطے لڑائی کی راہ کھلی ہوتی تو اس کے لیے تمام سامان بھی مہیا ہو جاتے۔ جب ہماری دعائیں ایک نقطہ پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ نادان دشمن جو سیاہ دل ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو سوائے سونے اور کھانے کا اور کچھ کام ہی نہیں ہے، مگر ہمارے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی تیز ہتھیار ہی نہیں۔ سعید وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ خدا تعالیٰ نے اب دین کو کس راہ سے اللہ تعالیٰ اب دین کو کس راہ سے ترقی دینا چاہتا ہے۔ بس یہ دعا کے مضمون کے چند نمونے ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کے مضمون کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمارے پیش نظر خدا تعالیٰ کی ذات ہو، اس کی رضا کا حصول ہو، ہر آسائش میں بھی اور ہر مشکل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس سے دعائیں مانگنے کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں۔ ہم اس روح کو سمجھنے والے ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بیعت جوڑ کر ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہوں اور اس کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔ ان دنوں میں جو مخالفین احمدیت کی طرف سے حملے شدت اختیار کر رہے ہیں، جماعت کی حفاظت کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ دشمن کا ہر شر اس پر الٹائے اور جماعت کی ہر آن حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم ان مخالفین کے مقابلے میں تجھے لاتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ رب انی مظلوم فانتصر۔ اے میرے رب، مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، تو ہی انتقام لے۔ رب کل شیء خادموں کا، رب فاحفظنی وانصرنی ورحمنی۔ اے میرے رب، ہر چیز تیری خادم ہے، بس مجھے حفاظت میں رکھ، میری مدد فرما اور میری حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بھی خاص دعا ہے، رب توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے خدا، اسلام پر مجھے وفات دے اور نیکوکاروں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ ہمیشہ ہم
صالحین کے ساتھ شامل ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمیں اس طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله